فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل المدینہ، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں، علی حین غفلت کے وقت میں، اہلہا اس کے رہنے والوں کے. فوجدہ پھر پایا، فیہا اس میں، رجلین دو آدمیوں کو، یقتتلان وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ یہ اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا اور یہ من عدوہ اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. فاستغاثہ الذی تو مدد طلب کی اس نے، من شیعتہ جو ان کے گروہ میں سے تھا، علی الذی اس شخص کے خلاف، من عدوہ جو اس کے دشمن کے لشکر میں سے تھا. فوقدہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا. فقضا علیہ تو اس پر اس کا کام تمام کر دیا. قال تو کہنے لگے، ھذا من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہو گیا. انہ عدو مضل مبین بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلا. قال تو کہنے لگے، ربی اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. فاغفر لی پس تو مجھے بخش دے. فغفر لہ پس اس نے اس کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. قال تو انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، بما انعمت علیہ کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون پس ہرگز نہیں ہوں گا میں کبھی، ظہیرا للمجرمین مجرموں کا مددگار. فاصبح فی المدینۃ خائفا پس آپ نے صبح کی شہر کے اندر، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب اور انتظار کر رہے تھے. فاذا الذی پس اچانک وہ شخص، استنصرہ جس نے آپ سے مدد مانگی تھی، بلمسی کل، یستصرخہ وہ دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. قال لہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کہا، انک لغوی مبین بے شک تو واضح بھٹکا ہوا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پرورش پا کے جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور جو ضروری علوم و فنون تھے وہ سیکھ لیے. اسی دوران کہ وہ اپنے شہر میں آئے، اور غفلت کے وقت سے مراد یعنی ایسے وقت جس میں عام طور پہ لوگ بازاروں میں نہیں ہوتے، رش نہیں ہوتا، دوپہر کا وقت لے لیں. تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں سے تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کے یعنی فرعون کے گھر میں بھی رہنے والے ہیں، اس طرح سے بھی اثر و رسوخ ہے، اور دوسرا یہ ان چیزوں کو جانتے اور خوب قوت و طاقت والے بھی ہیں، تو اس سے جو فرعونی قبیلے کا آدمی تھا اس کے خلاف مدد مانگی. استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد مانگنا. غوث یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہو سکتا. فوقدہ موسیٰ اور یہاں سے کچھ لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جی، یہاں اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو غوث کہا ہے، اس سے مدد مانگی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے تو مدد مانگ سکتے ہیں نا ایک دوسرے سے، ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مدد مانگنے والا تھا، یہ ایک الزامی جواب ہمارے ایک شیخ ہیں انہوں نے دیا تھا کہ یہ مدد مانگنے والا کون تھا؟ مدد مانگنے والا کون تھا جس کا ذکر کیا گیا؟ فاستغاثہ. ٹھیک ہے، یہ اسلام اور دین اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس سے آنے سے پہلے کا تھا. تو دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے تعاون لیا جا سکتا، اس کا تو اللہ نے حکم دیا، وتعاونوا علی البر والتقوی. ٹھیک ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، لیکن بغیر اسباب اور وسائل کے اگر کسی سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوگا، جو اس کو کسی صورت میں روا نہیں ہے. فوقدہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھڑانے کے لیے، یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے اس کو ایک گھونسا مارا. فقضا علیہ تو اسی کے ساتھ اس کی اجل آئی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گیا. قال ھذا من عمل الشیطان جب یہ دیکھا تو فوراً یہ احساس ہوا، تو یہ ناحق کسی کو قتل کر دینا اس چھوٹی سی بات کے اوپر، یہ تو ایک شیطان نے غصہ دلایا اور یہاں یہ ہو گیا، تو یہ ایک شیطانی چال ہے. انہ عدو مضل مبین بے شک شیطان کیا ہے؟ وہ دشمن بھی ہے اور انسان کو بھٹکاتا بھی ہے اور واضح یہ کام کرنے والا ہوتا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ولم یصروا علی ما
فعلوا، وہ اس اپنے گناہ اور غلطی پر علم ہو جانے کے باوجود بھی اصرار کرنے والے نہیں ہوتے، وہ واپس پلٹتے ہیں اللہ کی طرف اور توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو کیا کر دیتا ہے؟ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اسی طرح اگر کسی سے کوئی گھاٹا وعدہ ظلم زیادتی ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو اس کا ذکر کر رہے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کو ذکر کرنا، یہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیوست کرتے ہیں اور اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اصلاح، یہ ہوتی ہے توبہ۔ ادھر سے توبہ بھی چل رہی ہے اور اس سے نافرمانی اور گناہ دوبارہ وہی چل رہے ہیں، تو یہ تو توبہ کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کیا جا رہا ہے نا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لیے سب سے پہلے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے شرمندگی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب غلطی تسلیم نہیں کر رہا تو توبہ کس چیز کی ہوگی؟ یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے مجھ سے۔ دوسرا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگنا، اور تیسرا ایسے کام کو چھوڑ دینا اور آئندہ سے ایسے کام کرنا کہ اس غلطی کو دھونے والے ہوں، اس غلطی کو ختم کرنے والے ہوں۔ یہ ہوتی ہے توبۃ نصوحہ۔ تو فرمایا کہ اللہ آئندہ سے میں کبھی اس طرح کے معاملات میں حصہ نہیں لوں گا اور کبھی کسی مجرم کا مددگار بنوں گا نہیں۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ خوف بھی تھا کہ فرعونی قبیلے کا جو آدمی ہے وہ قتل ہو گیا ہے، اور اس میں وہ کیا جو جواب آتا ہے ان کی طرف سے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو فیض الذی استنصرہ بالامس، تو اسی انتظار میں، اسی پریشانیوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے کہ پھر دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل مدد مانگی تھی، جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے آدمی کو گھونسا مارا اور اس کو وہ فوت ہو گیا، تو وہ دوبارہ یستصرخ، وہ چیخ سے اس سے مدد مانگ رہا ہے دوبارہ کہ میری مدد کیجیے فلاں آدمی کے خلاف، یعنی کسی اور سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ تو قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم واضح کیا ہے، کیا نام گمراہ ہے اور بھٹکا ہوا شخص ہے، یعنی تیرے اندر کو خطا ہے، آج اس سے لڑ رہا، کل اس سے لڑ رہا، کل اس سے لڑ رہا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ لڑائی اور جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فتنہ باز نہیں ہوتا، وہ امن اور جو ہے سلامتی اس کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، عفو درگزر سے کام لینے والا ہوتا ہے، بات کو پتنگڑ بنانے والا یہ اہل ایمان کی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفت نہیں ہوا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔